آدتیہ L1 کے نام سے اگر دیکھا جائے، اس میں بیسیکلی جو پروجیکٹ کو لیڈ کر رہی تھی وہ ڈاکٹر نگر شاہ جی، بیسیکلی ایک مسلم فیملی سے جو ہے وہ بلونگ کرتی ہیں، تامل ناڈو کے اندر جو ہے وہ یہ بلونگ کرتی ہیں، اور یہ پروجیکٹ کو جو ہے وہ لیڈ کر رہی تھی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی سائنٹسٹ بنایا ہے، اور بیٹی جو ہے وہ ان کی ڈاکٹر ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لائیو ایگزامپل ہے ہمارے لیے، مطلب جو ہے ایک تو انتہائی چیپ پرائز کے اندر اس پروجیکٹ کا بڑا سکسیسفلی لانچ ہونا، اور اس کو ایک وومن کا جو ہے وہ لیڈ کرنا۔ کس طریقے سے دیکھتی ہیں ہمارا آپ اس چیز کو، اور خود بھی بتائیں کہ آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے کہ کہاں پہ وومن امپاورمنٹ زیادہ ہے؟ علی، آپ بات اگر کریں پاکستان اور انڈیا کے تناظر میں کہ ویمن امپاورمنٹ کہاں ہے اسٹینڈ کرتی، تو اس کے لیے تو اگر آپ دیکھیں تو پاکستان اور انڈیا کا ہم ایک معاشرے سے اور ایک ٹریڈیشن اور ایک قسم کے رسم و رواج سے تعلق رکھتے تھے بیفور 1947۔ اور یہ جو معاشرہ تھا یہ ایک پدرسری معاشرہ تھا۔ میرے سننے والوں کو اگر اس کا میسوجنسٹ جسے کہتے ہیں، میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی جسے کہتے ہیں، جس میں ہمیشہ سے صدیوں سے مرد جو ہے وہ حکومت کرتا آیا تھا اور عورت جو ہے وہ استحصال کا شکار رہی تھی، اور یہ ان کا بھی سیم معاشرہ تھا۔ میں پارٹیشن سے پہلے کی بات کر رہی ہوں، میں اس لیے کرتی ہوں کیونکہ شروعات وہاں سے ہونی ہوتی ہے۔ ان کے بعد پھر ان کا آئین جو ہے وہ سیکولر بنا، اور وہاں پہ عورتوں کو بڑے حقوق دیے گئے۔ جب آپ کا آئین بن جاتا ہے سیکولر، اور اس کے بعد پھر آپ کے پاس عورت مرد مذہب کی بنیاد پر پھر آپ تفریق نہیں کرتے، پھر آپ سب کو برابر حقوق دیتے ہیں۔ اس طرف جب ملک کے اس طرف دیکھیں، ہماری والی سائڈ پہ تو یہ بنا ایک ریلیجیس اسٹیٹ۔ ریلیجیس اسٹیٹ میں بھی ایسا نہیں ہے کہ حقوق نہیں دیے جاتے عورتوں کو، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پھر بھی وہ ایک لمیٹیشن آ جاتی ہے۔ سیکولر معاشرہ جو ہوتا ہے اس کا بہت فرق ہوتا ہے۔ اینڈ دا سیکنڈ تھنگ از کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم اس کو کہاں میں دیکھتی ہوں، اگر دیکھا جائے تو یہاں بھی اگر جب شروعات ہوئی تھی تو آپ اگر دیکھیں تو فاطمہ جناح جو ہیں وہ قدم بہ قدم ساتھ تھی، اینڈ شی واز لائک اے ویری پرومیننٹ، وہ ایک بڑا وائٹل ان کا نام ہے ہماری ہسٹری میں، پولیٹیکل ہسٹری میں۔ اس کے بعد اگر دیکھیں تو آپ بے نظیر بھٹو کو آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان کے معاشرے میں بھی۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اب آ کر دیکھیں تو مریم نواز بھی سیاست میں ہے۔ یہ کنٹرڈکشن ہے، لیکن سٹل آپ دیکھیں کہ ہماری یہاں عورتیں مضبوط کتنی ہیں، اس سپریشن کے ماحول میں بھی وہ کتنا آگے آتی ہیں۔ تو ہمیں تو اس جبر کے ماحول میں بھی ہم نے وہ ہیرے پیدا کیے۔ میں کہتی ہوں کہ دنیا میں مثال نہیں ملتی کہ جتنی دلیر ہم خواتین ہیں پاکستان کی، ہمیں ہزار ریسٹرکشنز ہیں اس کے باوجود ہم آگے آئی ہیں۔ ادھر دیکھ لیں اگر انڈیا پہ، تو میں کہتی ہوں سیم گوز ود دیم، وہاں کی خواتین بھی ہمارا ڈی این اے سیم ہے، اور ہم انتہائی دلیر، اور میں کہتی ہوں خاص طور پر جو ہمارا ایک ویژن اور وہ چیزیں ہیں ہمارے ڈی این اے میں ہیں، وہ میں نہیں سمجھتی دنیا میں کسی بھی جگہ پہ میں نے ایسا دیکھا ہے۔ ان کو ذرا بہتر ماحول ملا، تعلیم ملی۔ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ ایک ہے کہ بیٹی پڑھاؤ، اس کو ایک بڑا پرچار کیا گیا، سیکولر آپ کو مل گیا۔ اس کے بعد آپ نے سائنس پہ توجہ دی۔ اب آپ خود دیکھ لیں کہ وہاں پہ آپ کو ہر فیلڈ میں، آئی ٹی کی فیلڈ میں، آپ کو کسی بھی مشن میں، وہ اگر وہ اسپیس میں جا رہے ہیں، ہر فیلڈ میں آپ کو شانہ بشانہ عورتیں کھڑی ہوئی نظر آتی ہیں۔ داؤ کہ ہمارے پرابلمز بھی سیم ہیں، لیکن انہوں نے اگر اسی مٹی کی جو عورت ہے، میں کہتی ہوں اس میں بہت وہ کیا کہتے ہیں کہ گٹس ہیں، یا اس کے اندر ایک بڑی یوں سمجھ لیں کہ نایاب سی صلاحیتیں ہیں، وہ وہاں پہ بھی انہوں نے ثابت کیا ہے، وہ یہاں پہ ایکسپریشن میں بھی انہوں نے ثابت کیا ہے۔ تو اس معاملے میں تو ڈومینیشن میں تو میں کہتی ہوں کہ obviously award goes to us۔ ڈومینیٹنگ ہم زیادہ ہیں، میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے، ہمیں مواقع نہیں ملتے، لیکن اس کے باوجود ہم لوگ دیکھ لیں کہ ہم لوگ پھر بھی شائن کرتے ہیں۔ اور انڈیا میں میرے خیال میں اچھے مواقع دیے گئے ہیں خواتین کو، ان کے آئین میں بھی برابری ہے، اور اس کے بعد ان کی تعلیم میں بھی برابری ہے، اور وہاں کے لوگوں نے بھی سمجھا۔ حالانکہ اگر مذاہب کو بھی دیکھ لیں تو ہمارے سے زیادہ وہ سپریشن کا مذہب کو اگر وہ یوز کرے تو عورت کو بہت زیادہ کمتر سمجھنا، عورت کے اوپر ظلم کرنا، ڈومیسٹک وائلنس، جی اس سوسائٹی کا بھی ایک بڑا مطلب وائٹل قسم کا ایک حصہ ہے۔ اس کے باوجود آپ ان ساری چیزوں سے نکل کر، آپ کی بیٹیاں پڑھ رہی ہیں، آپ کی بیٹیاں سائنس میں نام بنا رہی ہیں، آپ کی بیٹیاں اسپیس میں جا رہی ہیں، آپ کی بیٹیاں دنیا میں لیڈنگ جو ہیں آپ کی کمپنیز ان کو لیڈ کر رہی ہیں، تو اوبویسلی اس میں کہیں نہ کہیں تو ان کے بھی پیچھے کچھ نہ کچھ رول ہے نا، کہ جو وہاں پہ انہوں نے بنیاد رکھی اس چیز کو، اس چیز سے اوور کم کیا، وہاں سے نکل کر یہاں تک پہنچے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اوور آل ہمارے اس خطے میں عورتوں کے اندر بہت بہترین صلاحیتیں ہیں، اس وجہ سے بھی میرے خیال میں ہم شائن کرتی ہیں۔ میں یہاں پہ یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ کوسچن ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ وہاں پہ مسلمان جو ہے
وہ کس طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. پاکستان میں اسپیشلی اگر بات کی جائے بھارت کے اوپر تو فوراً ہم مسلمس کے اوپر لے جاتے ہیں کہ دیکھیں بھارت میں اس ٹائم مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. لیکن اگر ہم دوسرے اینڈ پہ دیکھیں تو یہ جو سن مشن ہوا ہے اور جو اس کو پروجیکٹ جو لیڈ کر رہی تھی اس کو لیڈی, وہ بھی ایک مسلم فیملی سے تھی. اور ایسی بے شمار ایگزامپلز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں بھارت کے اندر جہاں پہ مسلم خواتین جو ہیں انہوں نے بڑا مطلب جو ہے وہ گریٹ کنٹریبیوشن کیا ہے ان کی سوسائٹی کے اندر, ان کی اکانومی کے اندر. اور وہ خود بھی اس چیز کو مانتے ہیں کہ مسلمان کے بغیر جو ہے وہ مطلب ان کے بڑی گریٹ کنٹریبیوشن رہی ہے مطلب انڈین اکانومی کے اندر. اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ علی, جب آپ بات کرتے ہیں نا کہ وہاں کی مسلم کمیونٹی کہ وہاں پہ انہوں نے وہ کتنا کنٹریبیوٹ کری ہے یا پھر اس کو, تو میں ہمیشہ اس چیز کو جو میرا نظریہ ہے میں سمجھتی ہوں کہ ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے. اور کہیں نہ کہیں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ وہ لوگ آپ کو ٹارگیٹ کرتے ہیں وہاں کی مسلم کمیونٹی کو, یا بہت ساری جگہوں پہ وہ واقعات بھی ہوتے ہیں. لیکن جب آپ اتنی بڑی آبادی ہیں, آپ 1 ارب اور کئی کروڑ آبادی ہیں, تو وہاں پہ اکا دکا واقعات کا ہونا اس ویری ویری نارمل. پوری دنیا میں آپ کہیں سے بھی اس کی ایکسیپشنز نہیں لے سکتے. اگر دوسرے سائڈ پہ آ جائے وہاں کی مسلم کمیونٹی کو, تو میں سمجھتی ہوں یہاں سے 1000 گنا وہاں پہ وہ بہتر ہے. وہ ڈومینیٹنگ ہے اسٹل, کیونکہ ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے مسلم کمیونٹی وہاں پر. اگر وہ تعلیم میں پیچھے رہ جاتے ہیں کہیں نہ کہیں بزنس میں, یا وہ کہیں نہ کہیں عورت کے معاملے میں تعلیم میں, تو آپ جانتے ہیں کہ یہ ان کا خود صدیوں کا معاملہ ہے, کئی سالوں کا معاملہ ہے کہ وہ خود اس چیز کو نہیں چاہتے تھے. نہ انہوں نے انگریزی تعلیم پہلے تسلیم کی, نہ عورت کی تعلیم تسلیم کی. اب یہ معاملات ان کے اپنے, اس کے باوجود اگر اس سسٹم میں وہ سروائیو کر رہے ہیں, وہاں پہ ان کی خواتین بھی آگے آ رہی ہیں, تو میرے خیال میں کچھ کریڈٹ ان کے سسٹم کو جاتا ہے, کچھ کریڈٹ ان کے آئین پہ جاتا ہے, کچھ ان کے قوانین پہ جاتا ہے. جو اگر جائیں تو وہاں پہ اویس ان کا مجھے مکمل نام آپ جانتے ہوں گے, وہ مسلم لیڈرز جو وہاں پر, اب وہاں پہ بھی دیکھیں تو آپ ہمیشہ ان کو فرقہ وارانہ بات کرتے ہوئے دیکھیں گے, ہمیشہ لوگوں کو اکساتے ہوئے دیکھیں گے. وہاں پہ تو مطلب ایک طرح سے اگر آپ نے جذبات کسی کے اس کے ساتھ آپ نے بھڑکانے ہیں, یا پھر آپ نے ان کو نفرتوں میں بدلنا, تو اس کے لیے آپ بہت ان کو آگے آگے دیکھیں گے. لیکن ترقی کی بات کرتے ہوئے, بیٹیوں کو پڑھانے کی بات کرتے ہوئے, سوری سے میں نے تو وہاں کی مسلم کمیونٹی کو اتنا متحرک نہیں دیکھا. اگر میرے سے دیکھنے سے رہ گیا ہے کچھ تو وہ آپ مجھے انلائٹن کر دیں. ادروائز میرے خیال میں تو رویے جو وہ اس سائڈ پہ سرحد کی اور اس سائڈ پہ مسلمانوں کے تقریباً سیم ہیں, اپنی بیٹیوں کے لیے, اپنی بہنوں کے لیے, اپنی خواتین کے لیے. لیکن یہ ہے کہ پاور ہم عورتوں میں بہت ہے, ہم خود بہت دلیر ہیں. نہ یہاں کی ہم لوگ ان کی سپریشن مانتے ہیں, نہ ہم وہاں کی مانتے ہیں. ہم پھر بھی شائن کرتے ہیں, آؤٹ آف دی وے جا کے کرتے ہیں. ادروائز کمی میرے خیال میں دونوں سائڈوں پہ ہمیں ہمارے تو بڑے نہیں چھوڑتے, جس بھی نام لے لیں آپ, مذہب کے نام کے, کلچر کے نام پہ. تو میرے ہمارا آپ خیال کو نہیں لگتا موجودہ کرنٹ ٹائم میں ابھی بھی پاکستان کے ایسے بہت سے ایریاز ہیں جہاں پہ مطلب اس چیز کو پروموٹ نہیں کیا جاتا بیٹی پڑھاؤ کو؟ ابھی بھی بڑی اس بہت طرح کی پرابلمز ہیں کہ جہاں پہ مطلب یہ کہا جاتا ہے کہ گھر سے باہر نہیں نکلے گی, پڑھے گی نہیں. اور وہی وجہ جو ہے وہ مطلب ایک بڑا بیڈ ڈومیننٹ فیکٹر ہے پاکستان کے اندر. دیکھیے علی, جب انڈیا میں اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے نا, کہ کوئی اگر خدا نخواستہ, یہ دیکھیں کہ پاکستان اور انڈیا میں ایک بات کو اس سے کنیکٹ کروں گی کہ ریپ ہے, ڈومیسٹک وائلنس ہے, وہ وہاں پہ بھی وہی ہے, بہت ریشو ہے. لیکن وہاں پر اسٹیٹ لیول پر آ کر آپ کے نیریٹو کو سپورٹ نہیں کیا جاتا, آپ کی وکٹم بلیمنگ نہیں کی جاتی, آپ کی عورت کو ذلیل نہیں کیا جاتا وہاں پہ. اور یہاں پر بالکل اپوزٹ, جب کا کرونا آتا ہے تو آپ کے جو اسٹیٹ کے ملا ہیں وہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ عورتوں کے تنگ کپڑے پہننے کی وجہ سے کرونا آیا ہے. یہاں پر آ کر آپ کے اسٹیٹ کے ہی پالے ہوئے مولوی ہیں جو ہر اپنے لیکچر میں بیٹھ کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ عورتوں کو کس حد تک آپ نے آزادی دینی ہے, عورت کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے, اور اسٹیٹ اس کو امپاور کرتی ہے. جبکہ دوسری سائڈ پہ اگر وہاں پہ اکا دکا یا کوئی دقیانوسی لوگ ہیں جس بھی مذہب سے وہاں پہ تعلق رکھتے ہیں, یا عورت کو وہ ڈومینیٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ اپنے لیول پہ تو ضرور کرتی ہے, اسٹیٹ ان کا ساتھ نہیں دیتی. جہاں تک اگر آپ, ایک بہت بڑا فرق ہے یہاں پر, ہمیں دبانے میں یا ہمیں عورت کو پیچھے رکھنے میں اسٹیٹ شامل ہے. تو یہاں پہ بیٹی پڑھاؤ کا وہ اس قسم کی کوئی تحریک نہیں دیکھی گئی, جبکہ ہونی چاہیے. کہ خواتین کی آپ ریشو دیکھ لیں, پاکستان میں تعلیم کی بے انتہا کم ہے, اور ایکسیسیبلٹیز جو ہیں ہمارے, ایون آپ دیکھیں کہ ہمارے کئی علاقوں میں جو بچیوں کے لیے اسکول ہیں یا کالجز ہیں وہ اویلیبل نہیں ہوتے. آپ یقین مانے, میں جس علاقے سے تعلق رکھتی ہوں یا میں گاؤں جاتی ہوں تو وہاں پہ کئی گاؤں میں لڑکوں کا تو اسکول ہوتا ہے لیکن بچیوں کا کوئی اسکول نہیں ہوتا.
تو آپ یہاں تک جب اسٹیٹ آپ کے ساتھ اتنا وہ رویہ رکھتی ہے تو آپ کی خواتین سائنس میں یا پھر کسی بھی فیلڈ میں میرے نہیں خیال کہ آگے کوئی پھر امید بچتی ہے. تو بیسیکلی یہ اسٹیٹ کا سوتیلا پن ہوتا ہے. تو وہاں پر وہ نہیں ہے, وہاں پہ انڈیویجول لیول پہ ہے, یہاں پہ انڈیویجول بھی ہے اور یہاں پہ اسٹیٹ کا بھی ہے. وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں جو عورت کو ذلیل کرتا ہے. دیٹس دا تھنگ. آپ نے اپنے نام کے نیچے لکھا ہوا ہے سوچتا پاکستان. پاکستان کہیں سوچ ہی نہ لے, مطلب جو اس ٹائم حالات چل رہے ہیں. نہیں, آئی آلویز رائٹ دس. میں ہمیشہ اب یہ کوشش کرتی ہوں کہ میرے کوشش ہوتی ہے کہ سوچ لیں. آپ کسی کی بھی کوئی بات ماننے سے پہلے, کوئی پروپیگنڈا ماننے سے پہلے, ایون میری بھی بات اگر آپ کوئی سن رہے ہیں کوئی بھی, تو آپ اپنا نیریٹو آپ کا ہوگا اور آپ کے ایک آرگیومنٹ ہوگا, آپ آرگیومنٹ سے بات کریں لیکن سوچیں ضرور. دیٹس دا تھنگ کہ بیسیکلی ہمیں ضرورت ہے سوچنے کی. تو بیٹی تو میرے خیال میں دونوں سائڈ پہ وہاں پہ کام ہو رہا ہے, وہاں پہ اور ہونا چاہیے, اور یہاں پر بالکل بھی نہیں ہو رہا تو یہاں پہ بھی سپورٹ ہونا چاہیے. کئی بیٹیاں ایسی ہیں میں نے دیکھا ہے اب بھی, اور کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوتا. میں حیران ہوتی ہوں کہ جو لوگ مانتے نہیں ہیں میرے پاس آئیں, میں ان کو لے جاتی ہوں. کئی خاندان کو میں جانتی ہوں, مجھے نہیں پتا لی آپ لاہور میں رہتے ہیں, آپ ایک مختلف ماحول میں رہتے ہیں, میں یہاں پہ رہتی ہوں, ضرور میں ایک شہر میں رہتی ہوں لیکن میرا جانا آنا بہت سارے گاؤں میں جاتا ہے, 8-10 گاؤں میں جہاں پہ میرا انٹریکشن رہتا ہے, میں جاتی آتی رہتی ہوں. اچھا, وہاں پہ تو میں نے تقریباً ہر گھر کی کہانی ہے کہ آپ کی بیٹیوں کو پڑھنے نہیں دیا جا رہا, بیٹوں کو اسکول بھیج رہے ہیں, بیٹیوں کو نہیں بھیج رہے, یا پھر ان کے پاس پرابلمس جینون بھی یہ ہوتے ہیں کہ بیٹیوں کا اسکول بہت دور ہوتا ہے, اور اگر اسکول پڑھ لیا اللہ اللہ کر کے تو کالج نہیں ملتا پورے علاقے میں, بچیاں ٹریول نہیں کر پاتی. تو یہ ساری بیسک چیزیں ہیں. میں انفارچونیٹلی ہماری لیڈرز میں نے گنی ہیں, مطلب آئی ہیں پاکستان میں خواتین بھی, ان کو سوچنا چاہیے کم از کم خواتین کے لیے. لیٹس سی کہ آگے کو کیا سوچتی ہیں. مردوں سے تو نہ امید رکھ کے چلو خواتین سے ہی امید رکھ لیں. میں تو نہیں سمجھتی کہ کوئی پرومیننٹ یا کوئی اتنا اچھا کام جو خواتین لیڈران نے بھی کیا, کیونکہ اوبیسلی اسٹیٹ پریشر ہوتا ہے. ہمارا مجھے یہ بتائیں کہ جس طریقے سے ہمیں دیکھنے کو آیا ہے کہ یہ ڈاکٹر نے جو مطلب پروجیکٹ کو لیڈ کیا آدتیہ L1, کیا ہمیں انہیں رول ماڈل سیٹ کر کے جو ہے وہ پاکستان میں ان چیزوں کو مطلب بتانا چاہیے تاکہ یہاں پہ بھی وہ شعور پیدا ہو جو بھارت میں مطلب جو ہے خواتین کو مطلب کیا جا رہا ہے اور نظر بھی آ رہا ہے, پوری دنیا اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے. میرے خیال میں یہ بہت ہی وہ یوں سمجھ لیں, میں آپ کو ایک مثال دوں کہ مطلب یہاں کے بچے, جیسے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے نا, اور اس کو آپ ڈائریکٹ آپ روٹی نہیں کھلا سکتے, آپ اس کو ڈائریکٹ اس کو دودھ پلاتے ہیں, کچھ مہینے لگتے ہیں, ان کو ڈائجیشن سسٹم اس کا بہتر ہوتا ہے, آپ اس کو ٹھوس غذا پہ آہستہ آہستہ لے کر آتے ہیں. تو پاکستان کی جو سوسائٹی ہے وہ عورت کے لیے اتنی انفیئریبل ہے, ایون اوور آل پورے ہی, کہ یہاں پہ سائنسدان بننا, اسپورٹس میں بہت آگے جانا خواتین کا, میڈیا میں آنا, میرے خیال میں یہ ایک بہت لمبا پروسیس ہے. سب سے پہلے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے, کہ ان کے اسکول بنوائے جائیں, ان کے لیے سینٹرز بنوائے جائیں, ان کو بیسک بنیادی تعلیم دی جائے, ان کو شعور دیا جائے تھوڑا بہت کہ آپ بھی مکمل انسان ہیں, اور اس کے علاوہ ان کے حقوق دیے جائیں, چاہے وہ جائیداد میں ہیں, چاہے وہ جو بھی ڈومیسٹک وائلنس سے بچایا جائے. یہ بنیادی چیزیں جو انڈیا ہے کمپیریٹیولی وہ ان چیزوں سے نکل کے اب وہ اس کو تھوڑا بہتر اس میں دیکھ لیں کہ وہ اگر سائنس میں بہتر چلا گیا ہے, ان کی خواتین جو اسپورٹس میں بہت آگے, آپ ان کی اسپورٹس دیکھیں, خواتین کے انہوں نے بڑا نام کیا ہے. وہ میڈیا میں آپ دیکھیں پوری دنیا کو, وہ مطلب آپ ان کی کئی سٹارز ہیں جو کہ انٹرنیشنل سٹار ہیں, اور وہ اس کا بھی ایک بہت بڑا میں سمجھتی ہوں کہ ایک پاور ہوتی ہے, ویمن امپاورمنٹ ہے. اس کے علاوہ سائنس میں ہے, ان کے میڈیکل میں ہے. تو وہ وہاں پہ ایک دفعہ آپ یوں سمجھیں کہ وہ لوگ اس پروسیس سے گزر کے وہ لوگ ایک میچورٹی والے اس میں آ کر وہ ترقی کریں. ابھی ہم لوگ وہ نہیں سوچ سکتے. میں نہیں سمجھتی کہ ابھی سے آپ یہ کہیں کہ خواتین ہماری سائنس میں کیوں نہیں ہیں. اوبیسلی اسپیس ہے, یہاں پر بھی پروگرام سٹارٹ ہوا تھا, یہاں پہ سو کالڈ بہت ساری چیزیں, لیکن ان میں خواتین کا اتنا تذکرہ نہیں ہوتا. تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کے لیے ابھی بیسک, ہمارے لیے وہ مرحلہ دور ہے, ابھی ہمیں بیسک چیزیں بہت ساری کرنے کو باقی ہیں. تو پہلے وہ کر لیں, اس کے بعد پھر آہستہ 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 شاید وہاں پہ بھی پہنچ جائیں. امید ہے. ایسا آپ کو نہیں لگتا کہ جہاں پہلے ہم یورپ کو, امریکہ کو رول ماڈل بناتے تھے, اب بھارت بھی ہمارے لیے رول ماڈل بن گیا ہے؟ بننا چاہیے, بہت سی چیزوں میرے میں, خیال میں بننا چاہیے. آپ یورپ اور امریکہ, آپ کا رول ماڈل بنتا ہوا کچھ بنتا نہیں ہے. آپ کا رول ماڈل اور ہمارا رول ماڈل جو ہے وہ ہمارا پڑوسی ملک ہونا چاہیے. ہمارا وہ ملک ہونا چاہیے جس کے ساتھ ہم لوگ صدیوں سے ایک ساتھ تھے, جس کے ساتھ ہم اپنا سارے رسم و رواج, سارے ہم لوگ اپنے جینیٹک سب کچھ ہم لوگ شیئر کرتے ہیں. صرف ایک آپ کی سرحدیں ہیں, تو سرحدیں تو پوری دنیا میں ملکوں کے بیچ میں ہیں, لیکن اس کے باوجود وہاں پہ نفرتیں نہیں ہیں, وہاں پہ دشمنیاں نہیں ہیں.
تو میرے خیال میں ہم سب سے زیادہ تو ریلیٹ ہی کر سکتے ہیں انڈیا کے ساتھ، اس کے بعد ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں بنگلہ دیش کے ساتھ، پاکستان کے لیے سب سے، اور میرے خیال میں انڈیا بھی کر سکتا ہے سب سے زیادہ ہم سے ریلیٹ. ان کو بھی ہم سے کچھ سیکھنا چاہیے کہ جن چیزوں میں ہم اتنا ناکام ہو چکے ہیں آلریڈی، وہ ان چیزوں میں اب انوالو نہ ہوں. وہ جن چیزوں کو ہم ٹرائی کر چکے ہیں اور ہمارے اوپر وہ دیکھ چکے ہیں اس ایکسپیریمنٹ کا، اس سے وہ تھوڑا سا وہ آگے بڑھیں اور ان چیزوں کو وہ ٹرائی نہ کریں. اور جو ہمیں تو obviously رول ماڈل ہمارا چائنا نہیں ہو سکتا، آپ جانتے ہیں، ہمارا یورپ نہیں ہو سکتا. ہمارا اگر رول ماڈل ہو سکتا ہے وہ بنگلہ دیش اور انڈیا ہو سکتا ہے. اور میرے خیال میں انڈیا اس طرح سے، اور بنگلہ دیش میں بھی آئی مسٹ سے اینڈ آئی مسٹ ایڈمائر جو امپاورمنٹ بنگلہ دیش نے کی ہے خواتین کی، وہ میں کہتی ہوں انڈیا اور پاکستان دونوں کے لیے مثال ہے. تو ہم دونوں ملکوں کو ان سے بھی سیکھنا چاہیے خواتین کی امپاورمنٹ کے لیے. ان کی آپ دیکھیں، آپ ایجوکیشن، آپ ان کی ریشو دیکھ لیں، پاکستان اور انڈیا دونوں سے بہتر ہے. اور انہوں نے پچھلے کچھ چند سالوں میں انہوں نے یہ سب اچیو کیا ہے. بزنس میں انہوں نے دیکھے، انہوں نے ان کی ویمن امپاورمنٹ جو ہے وہ ہم دونوں سے بہتر ہے. اس کے بعد انڈیا ہے، انڈیا کے بعد ہم تو ہیں ہی سے. آپ نے ایک بات یہاں پہ کی کہ جس طرح ہمیں بھارت سے سیکھنا چاہیے کچھ چیزوں میں، بھارت کو بھی پاکستان سے سیکھنا چاہیے. جب میں روڈ شو کر رہا ہوں تو بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھیں بھارت تو ہم سے بہت سی چیزوں میں آگے ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے. پاکستان بھی موجودہ کرنٹ ٹائم میں بہت سی چیزوں میں بھارت سے آگے ہے. اور جب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کوئی ایک دو کا نام آپ بتا دیں، تو پھر وہ ایک دو مجھے پتہ ہی نہیں چلتی کہ وہ کون سی ایک دو چیزیں ہیں جن میں بھارت کو پاکستان سے سیکھنا چاہیے. تو مجھے اگر میں بھی آپ سے جاننا چاہوں سوال گی کروں کہ کوئی ایسی چیز جس میں سکسیس سٹوری کے اندر بھارت کو پاکستان کی طرف دیکھنا چاہیے. دیکھیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ اوور آل میرے خیال میں کوئی سچ آپ یوں پرٹیکولرلی کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز وہ تو میں نہیں کہوں گی. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گی کہ بھارت میں ہم خواتین، پاکستان کی خواتین کو آپ دیکھیں، دے آر فیبولس. آپ فاطمہ جناح سے لے کر بے نظیر بھٹو اور پھر مریم نواز، اور ابھی آپ یو کین نیم اٹ. ہمارے پاس خواتین کی ایک بڑی لمبی لسٹ ہے. آسما جہانگیر آپ نام لے سکتے ہیں ہمارے پاس. میں کہتی ہوں کہ انڈیا کی خواتین کو ہمیں دیکھنا، ہم کتنے سپریسڈ ماحول میں آپ کے سامنے آ کر بات کر رہی ہوں، میں بیٹھی ہوں اور مجھے پتا ہے کہ میں کس طرح سے کن حالات سے ہو کر گزر کر یہاں پر بیٹھتی ہوں. تو میں کہتی ہوں کہ ان کے پاس ہمارے سے کمپیریٹیولی آزادی زیادہ ہے، اور ان کو وہ چیز جو ہے وہ ان کو شکر ادا کر کے تو ان کو ایکسپلور چیزیں کرنی چاہیے دنیا میں، زندگی میں. جو بیسک چیزیں وہاں سے ہٹ کر آگے دنیا کو جیسے وہ کر رہی ہیں، دے نیڈ ٹو بی کیپ گوئنگ. اور ہم سے سیکھیں کہ ہم لوگ اس معاملے میں سمجھتی ہوں کہ وی آر ویری بریو کہ لائک ہم لوگ جس بھی ماحول میں، جس بھی کنڈیشن میں، ہم ہار نہیں مانتی ہیں اور ہم کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جگہ ڈھونڈ ہی لیتی ہیں، بنا ہی لیتی ہیں. جبکہ آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں ہماری ایکٹریسز ہو گئی، ہمارے فنکار ہو گئے، ہمارے سیلیبریٹیز اور ہمارے سیاستدان، جہاں جو بھی خواتین ہیں ان کو ٹارگٹ سب سے زیادہ کیا جاتا ہے، سب سے زیادہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اور سب سے زیادہ دلیر کام ہے یہاں پہ عورت کا باہر نکل کر کام کرنا. کیونکہ انڈیا میں اگر کر بھی رہے ہیں تو میرا نہیں خیال وہاں پہ فتوے لگا رہے ہیں. یہاں پر ہمیں، آپ میری لسٹ چیک کر لیا کریں، میں ایک ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں، نیچے ہزاروں تو نہ صحیح، چلو سینکڑوں میں کمنٹس ضرور آتے کہ تم شرم کرو، تو گھر بیٹھو، دوپٹہ کرو. یہ ساری یہ کارکردگی ہمارے لیے ہی زیادہ ہوتی ہے، انڈیا میں کمپیریٹیولی کم ہے. اس کے باوجود ہم آ کر بیٹھتی ہیں، ہم بات کرتی ہیں، اور ہم دنیا کا سامنا کر رہے ہیں، اور ایک نہ صرف دنیا کا، یہاں کے میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی کا بھی. تو میرے خیال میں یہ ان کو سیکھنا چاہیے. ہم میرے خیال میں بہت ڈٹرمنڈ ہیں اور بہت بہادر ہیں پاکستان کی خواتین. نو ڈاؤٹ آپ کی جو ایفرٹس ہیں اور جو مطلب جس طریقے سے آپ آ کے بات کرتی ہیں، یہ واقعی میں بہت مطلب ساری خواتین قابل کو کریڈٹ تحسین دوں ہے. گی. آپ دیکھیں، آپ وی نیڈ ٹو رسپیکٹ. آپ اگر فاطمہ جناح سے لے کر بے نظیر، میں بار بار کاؤنٹ کر رہی ہوں، یہ کوئی عام نام نہیں ہے. آپ نے انڈیا میں ایک خاتون، اگر آپ نے اندرا گاندھی کو آپ کریں اور ان کے ہسٹوریکلی جو بھی ان کی اچیومنٹس دیکھیں، تو یہاں پر بھی دیکھیں کہ یہاں پہ قربانیاں دیکھیں خواتین کی. اور اس کے بعد اب تک آپ نوٹ کر لیں، آپ ان میں فلاز بھی ہیں، ہر ایک میں ہوتے ہیں، چاہے سیاست دان میں، جہاں جس بھی فیلڈ میں. لیکن یہاں کی عورت کی ہمت بھی دیکھیں کہ ہم لوگ پھر بھی کام کرنے سے، ہم شائن کرنے سے باز نہیں آتے ہیں. تو obviously جب پڑھائی ہوگی، بیسک تعلیم ہوگی، تو اس کے بعد ہم بھی اسپیس پہ بھی جائیں گے اور بہت ساری چیزیں ایکسپلور بھی کریں گے. وائی ناٹ؟ ہم نہ صحیح تو ہمارے آنے والی نسل، ہماری بیٹیاں کر لیں گی. بہت بہت شکریہ، آج آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم نکالا. کوئی لاسٹ میسج دینا چاہیں گی تاکہ ہم پروگرام کو وائنڈ اپ کی طرف لے کے جا سکیں؟ لاسٹ میسج یہی ہے کہ دیکھیے کہ عورت اور مرد کی کیٹیگری سے نکل کر میرے خیال میں انسان کی کیٹیگری میں آ کر تعلیم اور شعور کی بات کریں.
سوچنے کی بات کریں, سوال کرنے کی بات کریں, اور جہاں بھی بیٹھیں جو بھی بات سنیں ایک دفعہ سنیں اور اس کے اپنے دماغ میں پروسیس کریں کہ یہ مجھے بات کیوں میرے تک پہنچائی جا رہی ہے, یہ اگلا بندہ کس جذبات میں آ کر بات کر رہا ہے. تو کوشش کریں کہ مذہب, ملک, معاشرہ, کسی بھی انڈیویجول پرسنالٹی, کسی بھی